اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ سورۃ النساء آیات 71 سے 73۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، اسلحہ سنبھال لو جہاد کے لیے، فانفروا پس نکلو، ثبات ٹولیوں کی صورت میں، دستوں کی صورت میں، او انفروا یا تم نکلو، جمیعا سب کے سب۔ لفظ حذر کے اصل معنی کسی خطرہ اور آفت سے بچنے کے ہیں۔ اپنے اسی مفہوم سے ترقی کر کے یہ لفظ ان چیزوں کے لیے استعمال ہوا جو جنگ میں دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، مثلا زرہ ہے، بختر، سپر، اور اس کا خاص استعمال تو دفاعی آلات کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن اپنے عام حالات میں اس سے مراد اسلحہ جو حملے کے لیے کام آتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ تو جو بھی بہرحال جنگ کا ساز و سامان ہے اسے تیار رکھو، اٹھا لو اور نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، ٹولیوں کی صورت میں۔ ثبات لفظ استعمال ہوا ہے، ثبات ثبتا کی جمع ہے جس کے معنی سواروں کی جماعت یا ٹکڑی اور دستے کے ہیں۔ تو عرب میں جنگ کے دو طریقے معروف تھے، ایک منظم فوج کی شکل میں لشکر آرائی، دوسرا وہ طریقہ جو گوریلا جنگ کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی ٹکڑیوں اور دستوں کی صورت میں دشمنوں پر حملہ کرنا۔ تو یہاں ثبات کے لفظ اسی طریقے کی طرف اشارے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہو، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے اپنائے ہیں کہ آپ نے وقتاً فوقتاً سریے یعنی چھوٹے چھوٹے دستے بھی آپ نے مختلف مہموں کے لیے بھیجے، اور آپ لشکر کے ساتھ کٹھے بھی باہر نکلے۔ وَإِنَّ اور یقیناً مِنْکُمْ تم میں سے، لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ ضرور وہ بھی ہے جو پیچھے رہ جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے۔ لفظ بطّأ یبطئ کے معنی ڈھیلے پڑنا، سست پڑنے اور پیچھے رہ جانے کے ہیں، اور دوسروں کو سست کر دینے کے بارے میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے گا تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا روز قیامت۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ بس اگر پہنچتی ہے تم کو، مصیبت کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، قال تو کہا قد انعم اللہ تحقیق انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہ مجھ پر، اذ لم اکن جب نہیں تھا میں، معہم ان کے ساتھ، شہیدہ موجود۔ یعنی منافقین کا ایک اور رویہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب بھی اعلان جنگ ہوتا ہے، جہاد ہوتا ہے، تو جہاد ایک ایسا عمل ہے جو مومن اور منافق میں واضح طور پر فرق کر دینے والا ہے۔ تو مومن لوگ تو فوراً تیاری پکڑتے ہیں تاکہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیوں کو سمیٹ لیا جائے، جبکہ منافقین کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایسے موقعوں پر وہ سست پڑ جاتے ہیں اور پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو اگر کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ اگر ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی یہی تکلیف آ پہنچتی، ہمیں بھی اس مصیبت سے مبتلا ہونا پڑتا۔ اور دوسری جانب وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ اور اگر پہنچتا ہے تم کو، فضل من اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل، کوئی کامیابی، مال غنیمت، مختلف جو صورتیں ہیں جیتنے کی، لَيَقُولَنَّ تو وہ ضرور کہے گا، كَأَن لَّمْ تَكُن گویا کہ نہیں تھی، بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان، وَبَيْنَهُ اور اس کے درمیان، مَوَدَّةٌ کوئی محبت، کوئی دوستی۔ یعنی اب دوسری صورت میں جب مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اس کیفیت میں اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو خوش ہونا چاہیے، مسلمانوں کی تکلیف پر اسے تکلیف ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کی فتح یابی پر اسے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتا ہے شکر ہے میں ان کے ساتھ نہیں تھا ورنہ مجھے بھی مصیبت آ پہنچتی، اور اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو پھر اس کو افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اسے کہ ان کو فائدہ کیوں پہنچا، اور دوسرا یہ بھی
اس کو یہ بھی حسرت ہوتی ہے کہ یا لیتنی، کاش کہ میں کنتو ہوتا معہم ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی حاصل کر لیتا بہت بڑی کامیابی۔ تو جو آیت کے درمیان میں کأن لم تکن بینکم و بینہ مودۃ کے الفاظ اس بات کے کہنے والوں کے باطن پر عکس ڈال رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اپنی شامت اعمال سے کسی مہم میں شامل نہیں ہوتے تو ایمانی اور اسلامی اخوت کا کم از کم تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی پر خوش ہوں، اور اللہ نے ان کے دینی بھائیوں کو سرخرو کر دیا ہے، لیکن انہیں اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح حریف کی کسی کامیابی پر آدمی کا دل جلتا ہے، وہ اس میں حصہ دار نہ ہو سکا، اسی طرح یہ لوگ اس کو اپنی کامیابی نہیں بلکہ حریف کی کامیابی سمجھتے ہیں اور اپنی محرومیوں پر سر پیٹتے ہیں، گویا اسلام اور مسلمانوں سے ان کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، جبکہ مال غنیمت رہ جانے کی صورت میں ان کو ندامت اور افسوس ہوتی ہے کہ اگر ہم بھی ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی فائدہ حاصل ہو جاتا۔ تو بہرحال یہ ایک سوچ کا فرق ہے مومن اور منافق کی، کہ مومن کی سوچ ہمیشہ آخرت اور عاقبت کی طرف ہوتی ہے اور اس کو ہمیشہ اپنی کامیابی، ہمیشہ والی کامیابی کی فکر ہوتی ہے، جبکہ منافق کی نگاہ صرف اس دنیا تک ہوتی ہے اور ظاہری فواہد کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خالص ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔